اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب دور سے مسجد کے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا مسکین کو ہر جانب مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ بیمار نظر آئے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جمع رسالت کی پروانوں توبہ کا وقت ہے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان سننے کے بعد یقیناً ہماری آنکھیں نم اور ہمارا دل نرم ہو گیا ہے اور ایسی کیفیت میں جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ اس توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آئیے ہم سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں کہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله القديم الإحسان لا إله إلا الله الحنان المنان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله الكريم الوهاب لا إله إلا الله المعطي بغير حساب لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله كل مكان منه ملان لا إله إلا الله الحي الباقي لا إله إلا الله الحي الدائم لا إله إلا الله الحي القائم لا إله إلا الله ما يدوم إلا الله لا إله إلا الله دائم ملك الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله على النبي صلوات الله لا إله إلا الله على الهادي سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله 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 الله
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، دل و دماغ میں جتنے بھی تصورات و تخیلات آتے ہوں اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو۔ جان پر ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان اس سے گناہ کیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ان سارے اعضاء کو عذاب کے اندر اور تکلیف میں گرفتار کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، تو جان پر ظلم کرنے والوں سے فرمایا کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اور وہاں پہنچ کر توبہ استغفار کرو،
اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کریں تو مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ یاد رکھیں، در مصطفیٰ بہت بڑا در ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور جس سے در چھوٹ جائے تو کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں پر خیر و شر کی جانچ نہیں ہوتی، اگر مگر کی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ در ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ، تم پہ کروڑوں درود۔ در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں فرشتے بھی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں ہر مخلوق کاسے گدائی لے کر حاضر نظر آتی ہے۔ اور جب کریم نے کسی در پر بھیجا ہو تو وہ در کتنا عظیم ہوگا۔ آؤ ہم بھی تصور میں چلتے ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور ہی میں صحیح حاضری کی اجازت تو عطا فرما دی۔ آؤ چلتے ہیں۔ یہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کو ہر بار آ گیا۔ ادب و احترام سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں، ریاض الجنہ کی جانب بڑھیں۔ قیامت تک ایک ستون یہاں پر آج بھی قائم ہے اور رہے گا، جسے استوان ابو لبابہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ہم بھی اس ستون کا نگاہوں سے بوسہ لیں اور اس ستون کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کریں مولا حضرت ابو لبابہ کے صدقے میں ہماری بھی توبہ قبول فرما لے۔ نگاہوں میں استوان ابو لبابہ کا بوسہ لیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پاک کے قریب سے گزرتے ہوئے، وہ منبر پاک جس کے نیچے حوض کوثر ہے، نگاہوں سے اس کا بوسہ لیتے ہوئے اب چلیں اپنے آقا کو منہ دکھانے کے لیے، ان کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنے کے لیے۔ یقیناً ضمیر اگر زندہ ہو تو سنہری جالیوں کے سامنے پہنچنے سے پہلے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ کیا منہ لے کر جائیں، کیسے حضور کے سامنے کھڑے ہوں۔ کوئی اچھے کام تو نہیں کیے کہ سرکار کو منہ دکھا سکیں، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے آقا کا در چھوڑ کر کہاں جائیں، آقا کی بارگاہ چھوڑ کر کے کہاں جائیں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے۔ سرکار اگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مواجہ اقدس کے سامنے حاضر ہو گئے اور آپ کی نگاہ کرم پڑ گئی تو دل کی دنیا بدل جائے گی، زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔
آپ ہی نے تو فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سرکار اسی امید پر حاضر ہو گئے۔ یہ دیکھو سنہری جالیاں نگاہوں کے سامنے، ادب و احترام سے تحفہ درود و سلام بین طور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب قدیر کے حضور توبہ استغفار کے بعد آقا سے عرض کریں نسألک الشفاعت یا رسول اللہ، نسألک الشفاعت یا حبیب اللہ، نسألک الشفاعت یا سید الاولین والآخرین، نسألک الشفاعت یا رحمت للعالمین۔ سرکار غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سنوار آقا۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، اے شاہ لے خبر، اے شاہ لے خبر۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ میرے سرکار، میرے آقا، آپ تو رات رات بھر روتے رہے، آپ کی ہمیشہ یہی تمنا رہی کہ آپ کی امت سیدھے راستے پر چل کر جنت میں چلی جائے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا آپ کے صدقے میں عطا فرمایا، قیامت میں جو کچھ دے گا آپ کے صدقے میں دے گا۔ لیکن میرے سرکار، ہم نکمے، ہم سیاہکار و خطا کار یہ بھی بھول گئے کہ آپ راتوں کو کیوں روتے تھے، یہ بھی بھول گئے کہ آپ پوری پوری رات قیام میں کیوں کھڑے رہتے تھے، یہ بھی بھول گئے کہ وقت ولادت آپ نے کن کے لیے دعا کی تھی۔ سرکار، آپ کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے ہماری پوری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزار دی، ہم نے آپ کے آنسوؤں کا خیال نہ کیا۔ آپ تو روتے رہے، گریہ وزاری فرماتے رہے کہ ہماری کسی طریقے سے بخشش ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائیں، لیکن سرکار شیطان کے وسوسوں کے شکار ہو کر، ہم نفس کے وسوسوں کے شکار ہو کر ہم اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر بیٹھے۔ آج آپ کی بارگاہ میں تصور میں آپ کے مجرم حاضر ہیں، آپ کے مجرم حاضر ہیں، آپ کے خطا کار امتی حاضر ہیں، آپ کے سیاہ کار امتی حاضر ہیں۔ میرے سرکار، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب،
آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ سرکار ہماری معافی کی دعا فرما دیجیے، ہماری بخشش کی دعا فرما دیجیے، ہماری نجات کی دعا فرما دیجیے۔ آج پوری دنیا کے پریشان حال مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ سرکار ہم پر کرم کی نظر فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی دعا عطا فرما دیجئے، ہمیں رب کی نافرمانی سے بچنے کی دعا فرما دیجئے، ہمیں سیاہ کاریوں سے بچنے کی دعا فرما دیجئے۔ ہاتھ ملا آپ کے صدقے میں، زباں ملی آپ کے صدقے میں، آنکھوں میں روشنی ملی آپ کے صدقے میں، پیروں میں قوت ملی آپ کے صدقے میں، دولت ملی آپ کے صدقے میں، زندگی ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، قرآن ملا آپ کے صدقے میں، رحمان ملا آپ کے صدقے میں، جنت ملے گی آپ کے صدقے میں۔ میرے سرکار سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ہمیں ملا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ سرکار ہمیں قدر کرنے والوں میں شمار فرما لیجئے۔ میرے سرکار کرم کی نظر فرما دیجئے، نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ رب نے ہم سے کہا کہ جب بھی حضور سے کہو تو انظر نہ کہو۔ سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار نظر کرم فرما دیجئے، آقا نظر کرم فرما دیجئے، آقا نظر کرم فرما دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا ہم جانتے ہیں کہ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، تکلیف ہی رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں میں ذلت ہے، ہم جانتے ہیں کہ گناہوں میں بے قراری ہے، ہم جانتے ہیں کہ گناہوں میں رسوائی ہے، ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کے اندر اضطراب ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے شکار ہو کر گناہ کی طرف آج مسلمانوں کے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ آقا اگر آپ کی نظر کرم رہی تو یہ قدم گناہ کی طرف نہیں نیکی کی طرف اٹھیں گے۔ آپ دعا فرما دیں اللہ ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ سرکار کرم کی نظر فرما دیں، رحمت بھری نظر فرما دیں، شفقت بھری نظر فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کے بعد اب بارگاہ سمدیت میں بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب البیت العتیق یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں تو فعل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم جانتے ہیں تو جب گنہگاروں کی پکڑ کرتا ہے تو تیری پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ بڑے بڑے ظالموں کی تو نے پکڑ کی، بڑے بڑے وقت کے بادشاہوں کو تو نے پلک کے جھپکتے میرے مولا تباہ و برباد کر دیا۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو قوی ہے، میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ فرما، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ میرے کریم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ بے نمازیوں کو شوق نماز نصیب فرما، نمازیوں کو لذت سجدہ نصیب فرما، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص حضرت علامہ حنیف رضوی صاحب کی مغفرت فرما،
کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرما، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، جناب عبداللہ بخاری کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرما، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی مغفرت فرما الہ العالمین۔ دعاؤں کے لیے، شفا کی دعا کے لیے بہت ساری گزارشیں آئی ہیں، بہت سارے نام آئے، سب کے نام لینا اس وقت ممکن نہیں، لیکن مولا تو علیم و خبیر ہے۔ بڑی امیدوں کے ساتھ شفا کے لیے دعا کی گزارش کی گئی، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے جملہ مومنین و مومنات کو شفا عطا فرما، دراز کی عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، آج دنیا بھر میں ذلیل ہونے والے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما دے۔ اے اللہ سب کو عزت عطا فرما، سرخ روی عطا فرما، بلندی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ میرے مولا روئے زمین پر کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جو تیرا نام لیوا تجھے پسند ہوگا، اس کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال زار پر کرم کی نظر فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، استقامت فی الدین نصیب فرما، ایمان پر زندگی نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور مفکر اسلام کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی مشائخ کرام علماء اہل سنت بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفا عطا فرما، دراز کی عمر بالخیر نصیب فرما، ان کے خاندان میں جو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، میرے معبود برحق، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنا دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ اے اللہ یہ دل تیرے حبیب کی محبت کے اندر تڑپتا ہو، تیرے محبوب کے عاشق صادق جس طرح سے عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور میرے کریم ایسی تیرے حبیب کی محبت عطا فرما کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دے، ایسا دیوانہ بنا دے حضور کا میرے آقا کا سچا عاشق بنا دے، آقا کا سچا دیوانہ بنا دے، آقا سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی محبت کا جام نصیب فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، برائی سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے چڑ نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین فضل فرما، کرم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولمشائخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ
ہر بچے کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر بچے کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے کریم، جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم اور زیادتی اور اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح توفیق نصیب فرما، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک فرماتے تھے، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، میرے مولا تیری بارگاہ کے اندر عرض ہے، سب کو آقا کریم کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، غرور کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، کبر کو نکال دے، تواضع عطا فرما، میرے مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ، تیرے بہت سارے بندے آرام چھوڑ کر دور دراز کا سفر طے کر کے تیرے حبیب کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر آئے، نہ جانے کیا کیا تمنا لے کر آئے ہوں گے، لیکن ساری تمناؤں کو تو جانتا ہے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، وہ لوگ جو آئے، وہ لوگ جو دور دراز بیٹھ کر کے اجتماع میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتماع کے لیے دام میں، درم میں، قدم میں، سخن میں جس طریقے سے حصہ لیا، ہماری نور ہال، نور مسجد اور یہاں کی کمیٹی نے، اے اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تو سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جتنے علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، سب کی خدمات کو قبول فرما، اور ہمارے جتنے مبلغین رات و دن محنت کر کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما، اور لوگوں کو سنی دعوت اسلامی سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔